بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں میں ہوں مہران علی اور آپ دیکھ رہے ہو مہران ٹی وی۔ آج میں آپ کو جارج اورویل کے ناول 1984 کی سمری آپ کو سناؤں گا۔ اس سمری کو سننے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل مہران ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ جب بھی میں لٹریچر سے ریلیٹڈ نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو چلا جائے۔ تو چلیں یہ سمری جو ہے یہ شروع کرتے ہیں۔ جارج اورویل کا ناول 1984 یہ 1948 اور 1949 کے درمیان میں لکھا گیا۔ یہ یوٹوپین ناول ہے۔ یوٹوپین ناول ایسا ناول ہوتا ہے جس میں رائٹر جو ہے، ناولسٹ جو ہے، یہ اپنی ایک خیالی دنیا جو ہے وہ کریٹ کرتا ہے۔ تو اس ناول میں ہمیں اس کی جو خیالی دنیا کریٹ کی گئی کچھ اس طریقے سے ملے گی کہ اس نے ایک نیا ورلڈ بنایا ہے جو کہ 3 سپر سٹیٹس پر مشتمل ہے۔ پہلی سٹیٹ ہے ایسٹ ایشیا، دوسری ہے اوشیانا اور تیسری ہے ایسٹ ایشیا۔ ان کا جو مرکز ہے وہ اوشیانیا ہے یا اوشنیا ہے، اوشیانیا بھی کہتے ہیں، اوشنیا اصل لفظ ہے اوشنیا۔ اس کا جو مین کیریکٹر ہے وہ اوشنیا کا ہی رہنے والا ہے اور جو زیادہ ڈیٹیل بیان کی گئی ہے وہ اوشنیا کے بارے میں ہی ہے جو کہ مرکزی سٹیٹ ہے 3 سپر سٹیٹ میں سے۔ اوشنیا میں ایک بہت بڑا ریولیوشن آتا ہے اور وہاں پر موجود جو کیپٹلزم ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور اس کی جگہ انگلش سوشلزم پارٹی جو ہے وہ لے لیتی ہے، جسے انگ سوک کہتے ہیں، INGSOC، انگ سوک، جس کا مطلب ہے انگلش سوشلزم۔ یہ پارٹی ہے جو کہ اوشنیا پر قابض ہے، جو کہ اوشنیا پر حکمرانی کرتی ہے۔ اس پارٹی کے 3 سلوگنز ہیں۔ نمبر 1 وار از پیس، نمبر 2 فریڈم از سلیوری اور نمبر 3 اگنورینس از اسٹرینتھ۔ اوشنیا میں موجود انگلش سوشلزم پارٹی کی 4 بڑی منسٹریز ہیں جو کہ پارٹی کے لیے کام کرتی ہیں۔ نمبر 1 منسٹری آف ٹروتھ، نمبر 2 منسٹری آف لو، نمبر 3 منسٹری آف پیس اور منسٹری آف پلینٹی۔ یہ چاروں جو منسٹریز ہیں یہ سوشلسٹ پارٹی کے لیے ہیں۔ جو منسٹری آف ٹروتھ ہے اس کا کام جو ہے وہ جو ریکارڈ ہیں، پرانے ریکارڈ ہیں، انہیں ختم کرنا اور پارٹی کے امیج کو پازیٹیو بنانا ہے۔ منسٹری آف لو کا ہے کہ کسی کو بھی پیار کرنے کی آزادی نہیں دی جا سکتی۔ منسٹری آف پیس جو ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ پوری دنیا پر قبضہ کیا جائے۔ ایسٹ ایشیا، یوریشیا جو ہے وہاں کی جو سپر سٹیٹس ہیں انہیں بھی اپنے انڈر رکھا جائے، ان پر بھی حکمرانی کی جائے اور انہیں اپنی طرف آنے نہ دیا جائے اور اپنے آپ کو سپر پاور بنا کر رکھا جائے۔ یہ ہیں جی کچھ یوٹوپین ایلیمنٹ اس میں، جس میں ایک ورلڈ ہے، ایک آئیڈیل ورلڈ ہے جو 3 سپر سٹیٹس پر مشتمل ہے۔ ایک سپر سٹیٹ جو اوشنیا جو ہے وہاں پر ایک سوشلسٹ پارٹی کی جو ہے وہ حکمرانی ہے، وہاں پر اس کی حکومت ہے اور اس پارٹی کی جو منسٹریز ہیں اور جو چیزیں بھی ہیں وہ سارا کچھ میں نے آپ کو بتایا۔ تو چلیں آپ اس کی سمری کی طرف آتے ہیں۔ اس ناول کا جو پروٹیگونسٹ ہے، مرکزی کردار جو ہے وہ ونسٹن اسمتھ ہے۔ وہ شخص جو ہے اوشنیا کا رہنے والا ہے اور اوشنیا میں جو انگلش سوشلسٹ پارٹی ہے اس کے لیے وہ کام کرتا ہے اور وہ منسٹری آف ٹروتھ میں جو ریکارڈز کا ڈپارٹمنٹ ہے اس میں کام کرتا ہے۔ اور ناول کچھ اس طریقے سے سٹارٹ ہوتا ہے، اس کا آغاز ایسے ہوتا ہے کہ ناول کے آغاز میں یہی پروٹیگونسٹ جو ہے، یہ مین کریکٹر ونسٹن اسمتھ، یہ اپنے اپارٹمنٹ میں کھانا کھانے کے لیے دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے آتا ہے۔ بہت ہی زیادہ گھبرایا ہوا ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ پریشانی اس وجہ سے ہے کہ یہ جس سوشلسٹ پارٹی کے لیے کام کر رہا ہے اس سوشلسٹ پارٹی نے
اس کا جینا جو ہے وہ حرام کر کے رکھ دیا ہے۔ ہر وقت ہر جگہ ہر کہیں اس پر نظر رکھی جا رہی ہے، اور باہر اندر ہر جگہ بگ برادر کے پوسٹرز لگے ہوئے ہیں جس پر لکھا ہوا ہے کہ بگ برادر از واچنگ یو۔ یہ بڑا پریشان ہے اور کہتا ہے کہ وہ کیسے جو ہے وہ آزادانہ زندگی بسر کر سکتا ہے، اور یہ کب ممکن ہوگا کہ اس کو پرائیویسی حاصل ہوگی۔ اس کو ٹیلی سکرینز کے ذریعے سے اس کی جو ہے وہ نگرانی کی جا رہی تھی، اسے دیکھا جا رہا تھا کہ کس وقت کیا کرتا ہے، تو وہ اس سے بچنا چاہتا تھا، اور اس سے بچنے کے لیے اب وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ایک صوفے کے پیچھے چھپتا ہے، کھانا وغیرہ کھاتا ہے، اور وہ کچھ لکھنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ جس پارٹی کے لیے کام کر رہا ہے وہ اس سے بہت زیادہ نفرت کرتا ہے، اور وہ اس مقصد کے لیے ایک ڈائری لاتا ہے، نیچے جاتا ہے ایک دکان میں اور دکان سے ایک ڈائری لے کے آتا ہے۔ ونسٹن پارٹی سے نفرت کرتا ہے، وہ باغی ہے، وہ چاہتا ہے کہ پیار کی آزادی ہو، ہر کسی کو پرائیویسی کا حق ہو، اور وہ موت کے خوف سے ایسا نہیں کرتا، کیونکہ اس کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہوگا کہ تھاٹ کرائم والے سے ٹارچر کریں گے، اسے پکڑ لیں گے۔ یہ پھر کیا کرتا ہے کہ یہ تمام چیزیں اپنی ڈائری میں لکھنی شروع کرتا ہے، اور جو پہلی چیز یہ اپنی ڈائری میں لکھتا ہے وہ ہے ڈاؤن ود بگ برادر۔ پھر وہ نیچے چلے جاتا ہے، اپنے اپارٹمنٹ سے باہر نکلتا ہے اور ایک جنک شاپ کا وزٹ کرتا ہے۔ وہاں پر اس کی ملاقات جو ہے وہ لیبرر سے ہوتی ہے۔ یہ لیبرر سے ملتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ ہی لوگ ہیں جو اس پارٹی کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں اور ہمارے لوگوں کی تقدیر کو بدل سکتے ہیں، کہ ہمیں آزادی حاصل ہوگی اس تمام چیزوں سے۔ وہاں پر لیکن وہ لیبررز اس کی بات کو زیادہ مانتے نہیں ہیں، اس توجہ نہیں دیتے۔ وہاں پر دکاندار جو ہے جس سے اس نے وہ لی تھی، وہاں پر وہ دوبارہ اس سے ملاقات کرتا ہے جس کا نام مسٹر چیرنگٹن ہے۔ مسٹر چیرنگٹن جو ہے اس کے پاس اس دکان کے اوپر، اس سٹور کے اوپر جس سٹور میں ونسٹن جاتا ہے جہاں سے ڈائری بھی خریدتا ہے، اس سٹور کا جو مالک ہے جس کا نام مسٹر چیرنگٹن ہے، وہ ونسٹن کو کہتا ہے کہ میرے پاس ایک کمرہ ہے میری دکان کے اوپر، اور میں وہ کرائے پر دینا چاہتا ہوں، اگر وہ تم کمرہ لینا چاہو تو وہ کمرہ لے سکتے ہو۔ چونکہ یہ اپنے اپارٹمنٹ، ونسٹن جو ہے اپنے اپارٹمنٹ میں لگی ہوئی جو ٹیلی سکرین ہے جس سے اس پر نظر رکھی جا رہی تھی اس سے بچنا چاہتا تھا، اس لیے وہ سوچتا ہے، کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں سوچ کر بتاؤں گا۔ جولیا نامی ایک لڑکی ہے جو اس کے ساتھ کام کرتی ہے، وہ ممبر ہے جونیئر اینٹی سیکس لیگ کی، اور اس کا ونسٹن کا اور جولیا کا ریلیشن شپ جو ہے وہ لو ریلیشن شپ، رومانٹک ریلیشن شپ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے، دونوں ایک دوسرے سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں۔ دونوں کو پتہ ہے کہ پارٹی اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ پیار کریں، لو کی اجازت نہیں دیتی، اس لیے ونسٹن جو ہے وہ مسٹر چیرنگٹن کا کمرہ جو ہے وہ کرائے پر لے لیتا ہے، اور دونوں لوگ وہاں پر ملنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ایک جنگل میں ملتے ہیں، تمام سوسائٹی سے باہر جا کر جنگل میں چھپ کر ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اور اس ملاقات کے بعد پھر یہ کرائے پر کمرہ لے لیتا ہے، اور وہ جولیا جو کہ اسی جو ہے وہ سوشلسٹ پارٹی کے لیے کام کرتی ہے جس کے لیے یہی کرتا ہے۔ دونوں کی سوچ ایک جیسی ہے، دونوں جو ہیں وہ پارٹی کے خلاف ہیں، دونوں چاہتے ہیں کہ یہ پارٹی کسی نہ کسی طریقے سے ختم ہو جائے، پارٹی جو اور کوئی ایسی پارٹی آئے جو انہیں سوچنے کی، پیار کرنے کی اور آزادانہ زندگی گزارنے کی آزادی دے۔ ان کی لائف میں ایک اور بندہ آتا ہے جس کا نام او برائن ہے۔ او برائن سوشلسٹ پارٹی، اسی پارٹی کے لیے کام کرتا ہے جس کے لیے یہ جولیا اور ونسٹن کام کرتے ہیں۔ او برائن منسٹری آف ٹروتھ کے لیے کام کرتا ہے، اور یہ تیسرا بندہ ہے جس کے خیالات ان دونوں سے ملتے جلتے ہیں، اور وہ بھی پارٹی سے انتہائی زیادہ نفرت کرتا ہے۔ اس پارٹی کے خلاف ایک دوسری پارٹی کام کر رہی ہے جو ایمینول گولڈ سٹین کی پارٹی ہے، اور ایمینول گولڈ سٹین کا جو فلسفہ ہے، جو نعرہ ہے، جو سلوگن ہے، وہ برادرہڈ کا ہے۔
یہ اوبرائن جو ہے اسے کہتا ہے، ونسٹن اسمتھ کو کہتا ہے کہ میں مینوئل جو ہے وہ گولڈسٹین اس سے بہت زیادہ متاثر ہوں اور میں اس کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں چھپ کر، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی میرا ساتھ دو۔ یہ اوبرائن جو ہے یہ ونسٹن اسمتھ کو اور جولیا کو اپنے گھر کا ایڈریس